السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرور شهر كلمات استغفر أشرفها حرمتي روحي فيضل يتنذركم سوءها. أشرفي زمانا زماني وجدنها دلائي بسترا ذكري كرمشا. أشرفنا دريا دريا بسينة دشمن ہمیشہ قربان بالحدود وسطا. محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و عرض سے قبل مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے والد و مختار کائنات کے ابدی خصب الوہاب رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم ترکی محبوب تعالی غیوب رب کی پیاری امت کے سہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ میں درود و سلام کی عالی چھاپا کرے مجھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن پر کی دعائے محمد. اور آگے لکھتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور رضا ان سے وجد کرتے گزری، رضا اب ان سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سردی صدائے محمد، کہ ہے رب سردی صدائے محمد. محترم حضرات، میں نے پچھلے ہفتے جس موضوع پر بیان کیا تھا، اس ہفتے بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار اسی موضوع کے تحت ہوں گی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور کرم والا کرم کہ ہمیں اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. محترم حضرات، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوا کرتی ہے، سب سے اہمیت والی جو چیز ہوا کرتی ہے اسلام کے قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، وہ چیز کیا ہے؟ نماز. نماز یہ افضل عبادت بھی ہے، نماز یہ اہم عبادت بھی ہے. یعنی تمام عبادتوں میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کے بابت یہ کہا گیا ہے کہ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے. اگر آپ
کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں، بیٹھ کر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو لیٹ کر نماز ادا کریں۔ ہر حالت ہر صورت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ سے نماز آپ کی۔ اور یہ بھی بات آپ لوگوں کے ذہن نشی رہنی چاہیے کہ جب سے آپ پر نماز فرض ہوئی ہے تب سے لے کر کے آپ کے دنیا سے گزر جانے تک جتنی نمازوں کا وقت آپ کی زندگی میں آیا ہے یا گزرا ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرض آپ سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہر ایک نماز کے متعلق آپ سے سوال ہوگا میدان حشر۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں ہر ایک نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے، اس وقت ہم کس طرح رب کا سامنا کریں گے؟ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ابھی رب نے جو ہم پر فرض کیا ہے، رب نے ہم پر جو لاگو کیا ہے، اس پر ہم کیا کریں، عمل کریں، نماز مکمل طور پر ادا کریں، اس لیے کہ یہ فرض عین ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، صد بار افسوس ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اتنی ساری احادیث کو سننے کے باوجود، اتنی ساری فضیلتوں کو سننے کے باوجود، اتنے سارے وعظ و نصیحت، اتنے سارے بیانات کو سننے کے باوجود ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر کون سا، ہمارے مسلمانوں کو کس شیطان نے بہکا دیا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو سننے کے باوجود بھی وہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگ یہ جان بھی رہے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا بھگتان ہم کو ہی ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی سزا ہم نے ہی کاٹنی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بار بار مسجدوں سے صدائیں بلند کی جاتی ہے، منبر رسول سے بیانات کیے جاتے ہیں، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے کہ میاں آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ پر نماز فرض کیا گیا ہے، لیکن لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں اور مسجدوں کا رخ نہیں کیا کرتے۔ مسجد میں مؤذن یہ صدائیں بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں بار بار، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اور آپ گلی کوچوں میں، بازاروں میں گھوما کرتے ہیں، چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیا کرتے ہیں، چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر گپ شپ لگایا کرتے ہیں، ڈینگے مارا کرتے ہیں، گفتگو کیا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم آئے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ مسجد سے بار بار یہ صدا لگائی جاتی ہے، مسجد سے بار بار یہ آواز دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اور آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، ہم اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا کو کوچ کر جانا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ رب کا کچھ خوف نہیں ہے، رب کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ اتنی ساری بیانات، اتنے سارے بیانات ہونے کے باوجود، اتنی ساری فضیلتیں سننے کے باوجود، اتنے سارے وعیدوں کو سننے کے باوجود ہمارے دل میں رب کا خوف نہیں آ رہا ہے، ہمارے دل میں رب کا ڈر نہیں آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جن مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم نے ان مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، چوک چوراہے پر لوگوں کا انبار لگا رہتا ہے، بازاروں پر لوگوں کا انبار رہا کرتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ڈنگی ہار کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ حاصل ہونا نہیں، لیکن ہمارے اندر شرم ناکی ذرہ برابر چیز نہیں، ہمارے اندر رب کا خوف ذرہ برابر نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ کر کے نماز ادا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں آ کر کے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر کے، رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے رب کی عبادت کریں، رب کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کریں اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، مہمان جو ہوا کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔
مہمان ہوتا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ جائے، وہ رکا رہے، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ ایک مہمان کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ نہ جائے، کہ بھائی رک جاؤ چائے پیتے ہوئے جانا، رک جاؤ بیٹھ کے کچھ دیر بات کر لیتے ہیں، کچھ دیر رہ جاؤ اس کے بعد جانا، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ جائے نا۔ ایک مہمان کی یہ قسم ہوتی ہے، تو پہلی قسم۔ اور ایک مہمان کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلے۔ اگر وہ رکنا بھی چاہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں مل لیتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، فون پہ بھی بات ہو جائے گی، آپ جائیں، ابھی بات میں کام ہے، مجھے ابھی کام ہے، آپ بات سے آ جائیں گے۔ تو ایک مہمان کی یہ دوسری قسم ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، وہ یہاں نہ رکے، میری یہ خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور مہمان کی تیسری قسم کیا ہوا کرتی ہے؟ مہمان کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے گھر آئے ہی نہ، وہ میرے گھر آئے ہی نہ، میرے گھر کے اندر وہ داخل ہی نہ ہو۔ اب ذرا آپ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اب ذرا اب یہاں پر اپنی آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی مکمل طور پر کوشش کریں کہ ہم ان مہمان کی تین قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہیں؟ ہم مہمان کی ان تین قسموں میں سے کون سی قسم میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ معاملات ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ باتیں ہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ تھوڑی سی دیر تسبیح بھی پڑھ لیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دل یہ کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہی کر لیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر یہ دل کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اور سر کو جھکا لیں، نوافل ادا کر لیں، رب کی بارگاہ میں اور سروں کو جھکا لیں۔ کیا ہمارا یہ دل کرتا ہے؟ اگر آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کا من کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا من کرتا ہے اور سارے نوافل کو ادا کرنے کا من کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ مہمان کی پہلی قسم ہیں۔ آپ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رب قدیر یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر کو چھوڑ کر کے جائیں، رب قدیر کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر کو چھوڑ کر کے جائیں، لہٰذا آپ مہمان کی پہلی قسم ہے کہ آپ اگر مہمان مگر مسجد میں آ گئے ہیں تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی آپ کو مسجد چھوڑنے کا من نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھنے کے باوجود آپ مسجد سے جانا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب قدیر کو یہ پسند نہیں کہ آپ مسجد کو چھوڑ کر جائیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھٹافٹ نماز ادا کی ہے، جتنی جلدی ہو سکے نماز ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائے کہ آپ مہمان کی دوسری قسم، یعنی رب قدیر کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ میرے پاس رہے، میرے گھر میں رہے، آیا ہے جلدی نماز پڑھے، جلدی نماز پڑھ کر کے بھاگے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ مسجد تو آتے ہیں اور مسجد آئے اور جلد از جلد نماز ادا کی ہے، فٹافٹ نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد نہ تو ہمیں تعجیل ارکان سے کوئی مطلب، نہ تو ہمیں تسبیح سے کوئی مطلب، نہ تو ہمیں قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، جلد از جلد نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد چھوڑ جا رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ آپ مہمان کی دوسری قسم ہے، یعنی رب قدیر کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں تشریف رکھیں۔ اور اگر آپ مسجد آ ہی نہیں رہی، آپ کو یہ توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ مسجد داخل ہو، تو یہ آپ اپنا کمال نہ سمجھے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں، یہ آپ اپنا کمال نہ سمجھے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اپنی قسمت پر روئے، اپنے آپ پر روئے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں ہم اتنے ناپسند ہو گئے ہیں، اتنے ناپسند ہو گئے ہیں کہ رب قدیر کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں تشریف لائیں، ہم اس کے گھر میں داخل ہوں۔ رب قدیر ہمارے لیے اپنے در کو، اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ میاں یہ چیز جان لو، رب قدیر جب ناراض ہوتا ہے، رب جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کے سامنے سے رزق نہیں چھینے گا، رب جب ناراض ہوگا تو آپ کے سر سے چھت کو نہیں ہٹائے گا، بلکہ آپ کے سروں سے سجدوں کی توفیق کو چھین لے گا۔ اگر آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے ہیں، مسجد آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو میاں یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ رب قدیر کی بارگاہ میں آپ اتنے ناپسند ہیں کہ رب قدیر یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں تشریف لائیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ مہمان کی کون سی قسم میں شامل ہیں، مہمان کی کون سی قسم میں شامل ہے، کیا پہلی قسم میں شامل ہے، کیا دوسری قسم میں شامل ہے۔
لہٰذا اپنی ذات پر، اپنی جسم پر، اپنی پرسنالٹی پر غور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں۔ ہم نے نماز پڑھنا ہے بھائی، ہم نے نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، ہمیں آپ کو اس کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حدیثوں میں آتا ہے ہر چیز کی علامت ہے، لکل شیء لہ علامۃ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے، اس نشان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، وہ علامت الایمان الصلاۃ، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز۔ کہ اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ مومن ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ نماز سے پہچانیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر آپ یہ جان جائیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مومن بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کو کوئی دیکھے تو کیا یہ کہہ سکے گا وہ کہ ہمارا مسلمان؟ نہ فجر سے مطلب، نہ ظہر سے مطلب، نہ عصر سے مطلب، نہ مغرب، نہ عشاء، کسی نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہفتے میں ایک وقت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ نہ جانے ہمیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے، جا کر کے ہم نے اور آپ نے کیا کر لینا ہے؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی، فوراً مسجد چھوڑ کر کے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابھی نماز ختم ہوئی نہیں ہے، ابھی دعا ختم ہوا نہیں ہے، لوگ اس طریقے سے مسجد سے بھاگتے ہیں، اس طریقے سے بھاگتے ہیں، نہ جانے ان لوگوں نے کون سا پہاڑ توڑ دینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کر بھی لینا ہے، آپ کا کچھ چھوٹ بھی جائے تب بھی آپ کو مسجد چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ مکمل طور پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ختم ہوئی اور شور و غبار شروع ہو گیا ہے، مسجد سے لوگ اس قدر بھاگ رہے ہیں، اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، دھکا مکی ہو رہا ہے، لوگ جتنی جلدی ہو سکے مسجد سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ میاں ابھی وقت ہے سدھر جائے، ابھی وقت ہے اپنے اندر سدھار لائیں اور مسجد میں اس طریقے سے آئے کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے آخر میں مسجد میں داخل ہو اور سب سے پہلے مسجد سے نکلے۔ یہ ہمارے اور آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز اس طریقے سے پڑھیں، اور نماز کی کیا اہمیت ہے ذرا آپ یہ بھی سمجھیں۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے ساتھ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جسم عطا کیا ہے، ہاتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، پیر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، جسم کا ہر عضو، جسم کا ہر پارٹ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ اب ذرا آپ غور کریں، اگر کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہو تو وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہے لیکن وہ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ لیکن ذرا آپ مجھے یہ بتائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس سر نہ ہو اور وہ زندہ ہو؟ دنیا میں ہے ایسا کوئی بندہ، ہے کوئی ایسا انسان، ہے کوئی ایسی ذات کہ جس کے پاس سر نہ ہو اور وہ جی رہا ہو، وہ سانس لے رہا ہو؟ تو جس طریقے سے انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے کہ بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے، ایک مسلمان کی زندگی میں ایک مسلمان کی علامت یہ ہے کہ نماز ہے، کہ اگر نماز ہے تو پھر وہ مسلمان ہے، نماز نہیں تو پھر وہ مسلمان ہے۔ جس طریقے سے انسان کی جسم میں ایک سر کی اہمیت ہے، سر کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے نماز کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم مسلمان نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، تو مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام داخل ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں نماز کو داخل کریں، 5 وقتہ نماز کو شعار زندگی بنائیں۔ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو رب کریم بڑا خوش ہو رہا ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے ہیں، بالآخر میرے ہی پاس تو آیا، میرے پاس آ کر کے اپنے سر کو جھکایا، میرے پاس ہی آ کر کے توبہ کر رہا ہے، میرے پاس ہی آ کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے اس کی عبادتوں کو قبول کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، مسجدوں میں ظہر کے وقت ایک مقتدی ہے، عصر میں ایک مقتدی ہے، مغرب میں ایک مقتدی ہے، عشاء میں چند لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، آپ جا کر کے دیکھیں چوک چوراہوں پر لوگ اتنے موجود ہیں، انہیں یہ شرم نہیں آتی ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، افسوس ہونا چاہیے ان کو اپنی ذات پر کہ ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں لیکن ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ افسوس
افسوس کیجئے اپنی ذات پر کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. اپنی ذات پر افسوس کیجئے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں. نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ کسی اور کا نقصان ہوگا. آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. میرا عمل میرے ساتھ ہے, آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے. آپ میرے عمل سے بری ہیں, ہم آپ کے عمل سے بری ہیں. آپ جو کریں گے آپ وہی بھگتیں گے, اور ہم جو کریں گے وہ ہم بھگتیں گے. یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کسی اور کا اس کا جرم ہوگا, کسی اور کو سزا ملے گی. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا آپ کو ملے گی, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ہم کو ملے گی. لیکن جب آپ یہ جان رہے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اس کی سزا ہم نے ہی بھگتنا ہے, تو پھر خود کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے, ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, وہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کروں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں فرمایا, وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بِنْ خَلَفَ. اور اس حدیث کو سن کر کے انسان کے جسم میں کپکپی آنی چاہیے, رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. کیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا. کس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں دشمنان خدا ہوں گے, اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں دشمنان رسول ہوں گے. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو دشمن خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ کیا میرا کوئی بھائی یا کوئی میری بہن یہ پسند کرتی ہے کہ اسے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس صف میں حضور کے جسم پر پھولے ڈالنے والی عورتیں کھڑی ہوگی؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گی؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس صف میں وہ لوگ موجود ہوں گے جو حضور کے جسم پر اجڑیاں ڈالا کرتے تھے, جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, جو حضور کو تکلیفیں دیا کرتے تھے, جو حضور کو پریشان کیا کرتے تھے, جو دشمنان خدا ہے, دشمنان رسول ہے, اس صف میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ برداشت ہوگا؟ یقیناً کسی مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہوگا, یقیناً کسی مسلمان کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اسے دشمنان رسول کی صف میں کھڑا کر دیا جائے, اسے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے. جب ہم نے اور آپ نے یہ گوارا نہیں ہو سکتا, ہمیں اور آپ کو جب یہ برداشت نہیں ہو سکتا, تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ نماز ادا کریں. ورنہ اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا, اور یہ سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی رسوائی ہوگی ہماری. لہٰذا اب بھی وقت ہے نماز ادا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے عذابوں میں مبتلا دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کسی کے جسم میں کیل ٹھوکی جا رہی ہے, کسی کی زبان کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے, کسی کے جسم میں کھولتا پانی ڈالا جا رہا ہے. آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں دیکھا, لیکن آپ نے دیکھا ایک قوم کو کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. ایک بڑا سا پتھر ہے, اس بڑے سے پتھر سے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے, اور پتھر کے دوبارہ واپس آنے تک اس کا سر درست ہو جاتا ہے, پھر اس کو کچلا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے, سزا دیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر سجدوں سے بوجھل رہا کرتے, جو 5 وقتہ نمازیں نہیں ادا کرتے تھے, جو 5 وقتہ نمازوں کو ادا نہیں کیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے, آج ان کو یہ سزا دیا جا رہا ہے کہ ان کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے, ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ آپ کے سروں کو کچلا جائے؟ یہاں ذرا سے ایک ڈھیلا لگ جائے, ذرا سے ایک پتھر سر پہ لگ جائے تو ہم سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے, اس کی تکلیف ہم آپ جھیل نہیں سکتے ہیں. تو کیا ایک بڑے سے پتھر سے آپ کا سر کچلا جائے, کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ کے اندر یہ طاقت ہے, کیپیسٹی ہے؟ ہمیں اور آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. جب ہم اور آپ اس چیز برداشت نہیں کر سکتے تو کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم اور آپ کتنے زیادہ گناہوں میں ملوث و آلودہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. بار بار مسجدوں سے صدائیں بلند کی جاتی ہے, بار بار مسجدوں سے کہا جاتا ہے کہ آئے نماز ادا کیجیے, آئے کامیابی کی طرف, لیکن ہم اور آپ ہیں کہ چائے خانے میں بیٹھ کر کے چائے پینا پسند کرتے ہیں, بازاروں میں کھڑے ہو کر کے گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں, دوست یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں, ڈیگے ہانکنا پسند کرتے ہیں, لیکن مسجد آنا پسند نہیں ہے, رب کے بارگاہ میں آ کر کے سر کو جھکانا پسند نہیں ہے. افسوس ہونا چاہیے ہمیں اور آپ. اور
نماز کے متعلق جب یہ کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نماز کا لطف لیں، اس نماز کا سرور لیں، اس نماز سے ہمیں اور آپ کو قلبی سکون ملنی چاہیے نا۔ حضور علیہ السلام نے تو حدیث میں یہ فرمایا ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری نیک سالیہ خاتون منقوہ خاتون، اور تیسری وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یعنی حضور علیہ السلام نے نماز کے متعلق فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم اور آپ ایک اسی نماز سے دور ہے، جس نماز کے متعلق حضور نے یہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور ہم اور آپ نمازوں سے ہی دور ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازیں ادا کریں، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں، سحری کے وقت اٹھنا معمول زندگی بنائے، اور سحری کے وقت اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر کے رب سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر کے توبہ کریں۔ میاں روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، لیکن اس کی بیوی نیند کی نشے کی وجہ سے نہیں اٹھتی ہے، پھر یہ بندہ جاتا ہے، جا کر کے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اپنے چلو میں تھوڑا سا پانی لاتا ہے اور آ کر کے اپنی بیوی کے چہرے پر چھڑک دیتا ہے۔ جب پانی کا چھڑکا ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھی اٹھتی ہے، اب یہ بندہ جاتا ہے مصلی بچھا کر کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد جا کر کے وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی لیتی ہے، مصلی لینے کے بعد اپنے شوہر کے پیچھے مصلی بچھا کر کے نماز ادا کر لیتی ہے۔ سامنے آگے شوہر نماز ادا کر رہا ہے، پیچھے بیوی نماز ادا کر رہی ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں میاں بیوی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رب اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے، رب اپنے شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تنہائی میں، خلوت میں یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، جب پوری دنیا سو رہی ہے، کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، یہ مجھے رب مانتے ہیں نا، مجھے اپنا پروردگار مانتے ہیں نا، مجھے اپنا پالنہار مانتے ہیں نا، میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ دونوں عبادت کر رہے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، تو میرا میاں ذرا غور کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ میاں بیوی خلوت میں رب کی عبادت کر رہے ہوں گے تو رب کی کتنی رحمتیں، رب کی کتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی ہوں گی، ہمارا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازیں ادا کریں، 5 وقتہ کے ساتھ ساتھ خلوتوں میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے، رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں کثرت کے ساتھ، تاکہ رب قدیر پہ ہم پر رب قدیر کی رحمتیں اور رب قدیر کی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق نہیں، ہم اور آپ نماز سے بالکل دور ہیں، نماز سے بالکل دور رہنا چاہتے ہیں۔ میاں نماز کو اپنی زندگی کا شعار، اپنی زندگی کی پہچان بناؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت بلال حبشی کو نماز اذان دینے کے لیے اذان دینے کے لیے کہتے تھے تو حضور کے جملے کیا ہوا کرتے تھے، حضور کا لفظ کیا ہوتا تھا؟ حضور فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمارے قلب کو سکون پہنچاؤ، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں اگر اذان ہوتی تھی تو اس اذان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل کو ٹھنڈک پہنچا کرتی تھی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد جس طریقے سے شیطان بھاگا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے کچھ مسلمان بھاگا کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ شیطان بھاگتے ہیں اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا تو برا نہیں ہوگا کہ جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک ہمارے کچھ مسلمان بھاگا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی پڑتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے نا کہ مسجد کی ہمسائیگی میں کر رہے ہیں، مسجد کے بغل میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد آ کے نماز ادا کریں۔ بس اوقات جنازہ ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، عصر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، سارے لوگ آ جاتے ہیں عصر کی نماز کے وقت، سب رہتے سارے لوگ موجود ہیں، سارے کے سارے لوگوں کا وضو بھی ہے، کچھ لوگ مسجد کے اندر آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن بے نمازی کیا کرتے ہیں، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، جسم پاک ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آ کر کے نماز ادا کریں۔ وہ جنازے میں بھی آئے ہیں تو رسمن آئے، چہرہ دکھانے کے لیے آئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جنازے میں آئے، یہ نہیں کہ نماز جنازہ میں آئے تو نماز بھی پڑھ لے، بولے یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، آئے جنازہ پڑھنے کے لیے لیکن اتنی چیزوں کے ہونے کے باوجود، جسم کے پاک ہو جانے کے باوجود، وضو کے ہونے کے باوجود، مسجد میں ہے، مسجد کے پاس ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد کی گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور نمازیں ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں اور آپ پر اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں مسجد، کیا ہمارے اندر کمی ہے کہ نہیں؟ اپنی ذات پر غور کریں، اپنے نفس پر غور کریں اور اپنے گریباں بچھا کے اور اپنے آپ پر ملامت کریں کہ ہم اور آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے۔
نمازیں ادا کیجئے اور نماز ادا کر کے خود کو محفوظ کیجئے، ورنہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ابھی وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب بھی توبہ استغفار کر لینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر کے رب سے توبہ کرنا ہے۔ میرا اگرچہ ہم کتنے بھی گناہگار ہو، کتنے بھی خطاکار ہو، رب کریم پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ کتنا گناہگار بندہ ہے۔ رب کریم کو بس یہ پسند آتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا نمازیں ادا کریں، وقت پر مسجد تشریف لائیں، ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوڑیں، ایک وقت کی نماز کو چھوڑیں نہیں، اسے آپ مکمل طور پر حق کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجد آنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں آخری حدیث پیش کروں، پھر تبلیغ ختم کروں، کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور جوانوں کی ایک گروہ کو لے کر کے، جوانوں کی ایک ٹولی کو لے کر کے اس کے گھر جا کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ نماز کو گھر میں ادا کرتے ہیں انہوں نے مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں۔ کس قدر غصہ، کس قدر غضب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں انہیں توفیق تو ہوتی ہے کہ نماز پڑھے لیکن مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا من کرتا ہے کہ اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کرو، جوانوں کی ٹولی لے کر کے اس کے گھر جا کر کے اس کے گھر کو آگ لگا۔ ہمیں اور آپ کو توفیق ہونی چاہیے نا کہ ہمارا کو نماز کر کے مسجد میں نماز ادا کریں، مسجد کی طرف آئے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں آ کر کے عبادتیں کریں اور مسجد سے اپنے دل کو اس طریقے سے لگا لیں کہ جب ہم مسجد سے آئے تو مسجد سے جانے کا ہمارا دل نہ کرے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت نماز ادا کی، فوراً بھاگنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں۔ بالکل مسجد میں آ کر کے اپنے دل کو مسجد سے لگا لے اور رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازیں باجماعت مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور عبادتوں کا لطف ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔